بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قارئین کرام، سامعین کرام اور قارئین بھی، کیونکہ آپ الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں، اسکرین پر آیت مبارکہ کو دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ رب العزت بہت ہی عظیم رحمت والے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بندے کو کسی کام کا حکم دے اور اس کے بعد اس کی اعانت نہ فرمائے. جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں اپنی اطاعت کی طرف، ایفاء عہد کی طرف، اور نقض عہد سے دور رہنے کا حکم دے رہے ہیں، اور حق و باطل کو خلط کرنے سے منع فرما رہے ہیں، کتمان حق سے روک رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی آیات کو، دین کو، علم شریعت کو دنیا کی معمولی متاع کا عوض بیچنے سے روک رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں. جس قوم کی اندر یہ چیز سرایت کر جائے، خاص طور پہ ان کے اہل علم کے ہاں، کہ وہ دنیا کے عوض اپنا دین بیچتے ہوں اور اس دین کے علم کے بدلے میں اپنی شہوات کو اور دنیا کے ملذات کو حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے اللہ کی اطاعت مشکل ہوتی ہے، شاق گزرتی ہے. اس کے لیے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا، اس سے استعانت کا اور اس کی نصرت کا، اس کی مدد کا محتاج ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں، جو آج ہمارا موضوع ہیں اور بہت ہی جامع آیات ہیں، تمام آیات ہی جامع ہیں، لیکن بہرحال قرآن کریم میں تفاضل بھی ہے. بعض آیات میں بعض پہلوؤں سے معانی یا ان کی جو فضیلت ہے موضوع اور مضمون کے اعتبار سے وہ دوسروں پر فائق ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی سے سوال کیا تھا کہ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ آیت الکرسی. آیت الکرسی جو ہے یہ اپنی کلمات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت نہیں ہے، بلکہ اپنے موضوع اور مضمون کے اعتبار سے عظیم آیت ہے. تو اسی طرح سے یہ آیت جو ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بہت بڑا قاعدہ بھی ہے اور سعادت حیات ہے. اس میں دین و دنیا کی تمام کامیابیوں کی کنجی ہے. جس شخص کو اللہ کی اعانت مل گئی، جس کو اللہ کی تائید مل گئی، اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. وہ اللہ کی اطاعت کر پائے گا، وہ مشکل سے مشکل مراحل بھی طے کر لے گا، اور اللہ کے قرب کے جو درجات ہیں ان کو بھی وہ حاصل کر لے گا. فرمایا اللہ سے مدد مانگو صبر اور صلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ یقیناً یہ بھاری ہے، بڑی ہے، شاق ہے، مشکل ہے، گراں گزرتی ہے. کیا چیز؟ ہاں سے مراد یہاں تو نماز ہے، یہاں صبر اور صلاۃ دونوں ہیں، اور یہاں استعانت ہے، یعنی اللہ سے یہ موضوع ہے، جو پیچھے جو موضوع گزرا اس آیت کا، جو موضوع مفہوم ہے سابقہ کلمات سے، کہ صبر و صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا یہ بہت بڑا ہے، مشکل ہے ہر ایک پر، سوائے ان کے الا علی الخاشعین، ان پر جو خشوع رکھنے والے ہیں، خاشعین ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، جن کو یقین ہے کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اور ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ بلا شبہ یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہیں، ان دو پر اکتفا اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو تفصیل سے بیان کرنا مقصود ہے، اور پھر بھی ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، ساری عمر بھی صرف کر دی جائے تو یہ جو دو یہاں پر اشیاء بتائی گئی ہیں جن پر کل اطاعت کا دار و مدار ہے، اور جن کے ذریعے استعانت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جمیع سعادتوں کا حصول کا وہ دروازہ ہے صبر اور صلاح، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، صبر کس طرح سے ہو سکتا ہے، اور نماز کے ساتھ اسے کیوں ملایا گیا ہے، اور اسی طرح سے استعانت، اللہ سے مدد طلب کرنا، ان دو کے ساتھ وہ کس طرح سے ممکن ہے، اور پھر یہ جو استعانت کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ وصف کیوں ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امرحم اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ان یستعینوا فی امورہم کلھا بالصبر بجمیع انواعہ، کہ اپنے تمام امور میں، دینی ہو یا دنیاوی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، خاندانی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، کسی بھی سطح کے ہوں، تمام امور میں وہ اللہ سے اعانت طلب کریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ کس طرح سے؟ پہلی چیز صبر کے ذریعے، بالصبر بجمیع انواعہ، صبر کی تمام قسموں کے ساتھ۔ یہ بھی قاعدہ پہلا یاد رکھ لیجیے، کئی قواعد اس میں آئیں گے، اور میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ ہمارا ایک المیہ ہے تھوڑا سا، میں اکثر اس کا ذکر اپنے دوستوں کے ساتھ مجلس میں کرتا رہتا ہوں کہ جو معنویات ہیں نا، یعنی ایسی چیزیں قرآن کریم میں جن کا تعلق باطنی امور کے ساتھ ہے، ان پر ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے بہت سے جو حضرات ہیں ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم احکام، جو ظاہری احکام ہیں ان کے بارے میں کسی حد تک ان کا شوق ہوتا ہے، اچھی بات ہے، یقیناً شریعت کی حدود کو جو ظاہری احکامات ان سے متعلق ہے ان کو جاننا چاہیے، ان کا علم حاصل کرنا چاہیے، نماز، روزہ جو انسان پر واجب ہے چیزیں، اور خرید و فروخت کے معاملات ہیں، لیکن ان کی بنیاد جو ہے وہ باطن پر ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم یا حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام شرائع کی جو بنیاد ہے ان کی، وہ باطنی امور پر رکھی گئی ہے، ایمان، تقوی، صبر، خشیت، خشوع، خوف، رجاء، نور، اور اس طرح سے ضیاء، یہ تمام تصورات ہیں۔ ان کے بارے میں بس ایک شاعرانہ سے انداز میں ترجمہ کر کے یا پڑھ کر ہم چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ روشنی ہے، یہ صبر ہوتا ہے، بس یہ کر لیں، حالانکہ یہ اصل علم ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، صحیح بخاری کو دیکھ لیجئے مثلا، کتاب الایمان، کتاب العلم، بدء الوحی سے لے کر اس کے بعد پھر جو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو ایسی احادیث جن کے بارے میں مفسرین کا، شارحین کا، محدثین کا اتفاق ہے کہ ایمان کے جمیع ابواب میں، يدخل فی جمیع ابواب الطاعہ، اطاعت اور ایمان اور اسلام کے تمام ابواب میں یہ احادیث، اس کا معنی داخل ہے، اس کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام معنویات یعنی باطنی چیزیں، حصی نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے، بلکہ باطنی امور ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اربع من کن فی کان منافقا خالصا، ثلاث من کن فی وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس میں ہو اس نے ایمان کی مٹھاس، اب مٹھاس، اخلاص اور ایمان کی تکمیل، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اطاعت، ولا تمام تصورات جو ہیں یہ باطنی امور ہیں، اور ان کے اندر پھر بہت سی ایسی جہات ہیں، درجات ہیں جن کو سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ ان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کثیر مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اکثر نفسیاتی مسائل اور یہ جو گمراہیاں ہیں اور بدعات ہیں اور جہالت ہے جس کا انتہائی شور ہم سن رہے ہیں آج کل، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا اٹھتا ہے، کوئی بیوقوف کہیں سے اور نئی بحث چھیڑتا ہے، اور تمام جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام کے اختلافات کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی لقب لے کر، کبھی کسی لقب کا بنیاد، یہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ جب انسان کے پاس حقیقی علم نہ ہو اور صحیح بصیرت نہ ہو، اس کو احساس نہ ہو کہ دین کی ہے کیا، مبادیات کیا، شروع کہاں سے کرنا ہے، اس کی اصل کیا ہے اور اس کے فروعات کیا ہیں، پھر یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال شیخ صاحب نے فرمایا کہ صبر، جب صبر کا ذکر قرآن کریم میں ہوگا
اور خاص طور پر جب صبر کو تقویٰ کے ساتھ ملایا جائے گا، اور اکثر صبر جو ہے وہ تقویٰ اور نماز کے ساتھ ذکر ہوتا ہے قرآن کریم میں، صبر کا ذکر تقویٰ کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ تقوی کا حصول بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے، اور تقویٰ خود بھی انسان اس پر دوام بغیر صبر کے نہیں کر سکتا ہے، تو اس سے صبر کی تینوں اقسام مراد ہوں گی۔ کہیں اکیلا صبر، یہ ہمارے یہاں یہ صبر ہے نا کہ بس تکلیف آئی صبر کر لو، یہ صبر اس سے مراد نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے تینوں انواع کو ذکر کیا۔ کون سی پہلی قسم ہے؟ وَهُوَ الصَّبْرُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ يُؤَدِّيَهَا، پہلا صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا تاکہ وہ ان کو ادا کر سکے، ان کو بجا لائے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس شے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اس کی اطاعت کرنا اور اس پر اپنے آپ کو جمانا۔ الصبر علی المأمور، جس کا حکم دیا گیا، والصبر عن معصیت اللہ تعالی حتی یترکہا، اور دوسرا صبر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گناہ سے، اس کی معصیت سے صبر کرنا ہے تاکہ اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے۔ یہ ہے الصبر عن المحظور۔ پہلا کیا تھا؟ الصبر علی المأمور، دوسرا کیا ہے؟ الصبر عن المحظور، جو حرام کردہ اشیاء ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور جمانا، شہوات کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا کہ اللہ کے حکم کے منافی ہے۔ اور تیسرا الصبر علی المقدور، کہ جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر اس میں کوئی چیز ایسی جو انسان کو کے لیے مکروہ ہے، تکلیف دہ ہے، اس پر صبر کرنا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں والصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ فلا تسخطها، یہ صبر کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو شے تیرے لیے لکھ دی گئی ہے، جس میں تجھے تکلیف ہے، تیرے لیے کوئی مکروہ شے ہے، اس پر صبر کرنا، اللہ کی قضا پر راضی رہنا، اور اس پر جو ہے واویلا نہیں کرنا ہے، برا بلا نہیں کہنا ہے۔ شکوہ کریں اللہ سے، شکوہ برا نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف اپنا شکوہ لے کر جائیں، اس پر واویلا نہیں کریں، ناراضی کا اظہار نہیں کریں کہ اللہ تو نے کیا کر دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، اللہ سے راضی ہے لیکن تکلیف اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا جو بھی دکھ اور غم اور درد ہے میں اپنا اللہ کے سامنے شکوہ تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اور وہ بہت صابر تھے، عظیم اللہ کے پیغمبر تھے، صابرین میں سے تھے۔ اور اس طرح سے ایوب علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نعم العبد، کیا ہی ہمارا اچھا بندہ ہے وہ صابر تھا، اور وہ اپنی تکلیف اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنے اللہ کے سامنے تکلیف پیش کرنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، کوئی ایسا کلمہ نہ نکالنا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، یہ صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ انسان پہلے چیخ لے، چیخو پکار کر لے، واویلا کر لے، خوب شور کر لے، اس کے بعد کہے جی میں نے صبر، تو صبر ہی کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ تو صبر جو ہے یہ دو طرح کا ہے۔ صبر ایک تو یہ ہے کہ جو اضطراری ہے، جو ہر انسان کو، حتیٰ کہ جانور کو بھی آ جاتا ہے، تکلیف پہنچے گی، کب تک تکلیف رہے گی؟ بالآخر تکلیف یا اس کی کسی موت پر منتج ہوگی، یا وہ تکلیف کسی اس کا ازالہ ہو جائے گا، یا اس کے لیے ہلکی اور ماند پڑ جائے گی اور اس کا وہ عادی ہو جائے گا۔ تو جانور بھی صبر کر لیتا ہے اس طرح سے رود ہوں دھوکے، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جو صبر اختیاری ہے، اضطراری صبر اس سے مراد نہیں ہے، اس میں انسان اپنے اختیار سے صبر کرتا ہے، اپنے اختیار سے۔ عند صدمۃ الاولی، جب پہلی چوٹ دل پر پڑتی ہے، پہلی تکلیف پہنچتی ہے، تب صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ صبر۔ اور اس کے لیے اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے فوائد ہیں، وہ کیا ہیں اور کتنے عظیم ہیں، سبحان اللہ، ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجیے، سرسری مطالعہ کریں گے، آپ کو صبر کے اوپر اتنے عظیم نتائج اور ثمرات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے اعزازات نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ امامت کا تعلق اس صبر کے ساتھ ہے، اس کے بغیر آپ لیڈر نہیں بن سکتے، آپ کو صبر کے بغیر امامت نہیں مل سکتی۔ تینوں طرح کا یہ صبر ہے۔ کون سے صبر؟ پہلا صبر اللہ کے اوامر کو بجا لانا، دوسرا اللہ کے منہیات جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنے پر جما لینا، اور تیسرا جو تکالیف آئیں ان پر صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ اور فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ،
نبی آپ صبر کیجئے اس طرح جس طرح سے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. یہ عظیمت والے جو عظیم ترین پیغمبر ہیں اولو العزم 5 ہیں، ان 5 کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ان کی طرح صبر کیجیے، یہ عظیمت والا کام ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جن کے پاس عظیمت ہوتی ہے، جن کے عزائم بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے، وہی ایسے صبر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. صبر انہی کا خاصہ ہے. اور فرمایا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، میں نے عرض کیا کہ صبر اور تقوی مقترنان مل کر آتے ہیں آپس میں. اکثر قرآن کریم میں اللہ ایسوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا. اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز یہ فوز پانے والے ہیں، نجات اور فلاح پانے والے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تقسیم کر دیا، اللہ نے صبر کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر دیا. سورۃ البلد کے اندر اللہ نے 2 گروہوں میں تقسیم کیا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنہ. اصحاب المیمنہ یہ دائیں والے لوگ ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ. اللہ نے اس کی بنیاد پر انسانوں کو 2 گروہ میں تقسیم کر دیا. لیکن وہ یہ صبر ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، جب صبر آئے گا، ہم نے اپنے عرف میں ہمارے جو عام ایک عوامی معاشرے میں سوچ چل رہی ہے اس کو صبر نہیں سمجھنا ہے. صبر وہ ہے جو قرآن و سنت میں وارد ہوا، جو اللہ کی مراد ہے، اللہ کے رسول نے جو سمجھایا، جو صبر کا شرعی مفہوم ہے، جو قرآن و سنت کی وکیبلری میں اس کے اسلوب میں جو مفہوم ہے اس کو سمجھنا ہے صبر کے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ 3 چیزوں پر ہے. کون کون سی؟ دوبارہ دہرا لیں، حرج نہیں ہے. اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو جمانے پر، نفس کو روکنے پر صبر کرنا. اور اللہ کی طرف سے کوئی اگر اللہ کے اذن سے کوئی چیز ایسی آتی ہے جس میں ہمارے لیے مقدور شر ہے، اللہ کا یہ بات یاد رکھیے، اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے اس کی قدر، اس کے فعل، اس کی تخلیق میں شر نہیں ہے، والعیاذ باللہ. وہ خیر ہی خیر ہے. لیکن ہمارے لیے کسی پہلو جس میں شر ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہماری اپنی، اکثر ہماری اپنی ہی بنیاد، ہمارے اپنے نفس کی بنا پر. تو بہرحال اس پر صبر کرنا، یہ تینوں انواع کا جو صبر ہے یہ مراد ہے. فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس صبر کے اوپر اللہ نے سبحانہ و تعالی اتنا عظیم انعام دیا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی ہم اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اب انعام ذرا گنیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم. پہلی بات اللہ کی طرف سے صلاۃ ملتی ہے. سبحان اللہ. صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ رحمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس کو خصوصی اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں، اس کا، اور اس کی جو قبولیت ہے، اس کی محبت ہے، وہ زمین و آسمان کی مخلوق کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. صلوات من ربہم ورحمہ، اور اس کی رحمت ہے. یہ ساتھ الگ ذکر کیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. حسر کے ساتھ فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت، اہتداء اور اللہ کی صلوات اس کی طرف سے اور اس کی رحمتیں. کتنے بڑے بڑے انعام. ایک صبر، 3 بڑے بڑے انعامات. سبحان اللہ. اور کثیر، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. تو یہ صبر اپنی تینوں انواع کے ساتھ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ فبالصبر وحبس النفس علی ما امر اللہ بالصبر علیہ معونۃ عظیمۃ علی کل امر من الامور. کہ یہ صبر انسان جب کرتا ہے تو انسان کو اپنے تمام زندگی کے امور میں عظیم اس کی ایک مدد ملتی ہے، اور اس کے لیے سہولت مل جاتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے. اور یہ صبر جو ہے وہ کرنا کیسے ہے، یہ دیکھیے، یہ اس کا طریقہ ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. یہ نسخہ جو شیخ صاحب نے فرمایا ہے یہ حدیث سے لیا ہے، حدیث صحیح کا ٹکڑا ہے. اللہ کو فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو صبر کرتا ہے نا، صبر یہ باب تفاعل سے، کہ وہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تکلف سے، مشقت سے اپنے آپ کو صبر کرواتا ہے. صبر آسان نہیں ہے. صبر آسان کڑوا ہے، لیکن اس کا جو پھل ہے بہت میٹھا ہے.
صبر کا پھل بہت میٹھا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے, سورۃ الدہر میں آتا ہے نا, جہاں پہ صبر کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ بما صبروا وجزاہم بما صبروا, کیا آگے, جنتاً وحریرا, کہ ان کے صبر پر جو اجر ملے گا جنت ملے گی, اور ساتھ کیا ہے, ریشم ہے. علماء نے کہا یہ ریشم کا ساتھ ذکر کیوں کیا گیا؟ وہ صبر, جنت میں سب کچھ ہی ہے نا, تمام نعمتیں ہیں, لیکن ریشم کا جو خاص طور پہ یہاں ساتھ ذکر کیا وہ کیوں ہے؟ وہ فرمایا اس لیے کہ صبر میں تلخی اور سختی ہوتی ہے اور ریشم میں نرمی اور لطافت ہوتی ہے. اللہ نے وہ جیسا انسان کے لیے اللہ کے لیے قربانی ہے ویسا اس کو اجر ملنا. یہ دنیا کی تکالیف کچھ بھی نہیں ہے. ایک نظر جب آپ نے جنت دیکھنی ہے, اس کی رحمت دیکھنی ہے, انشاءاللہ الرحمن سب کچھ بھول جانا ہے. دنیا میں تھوڑا سا یہ صبر ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حدیث بہت سی ہیں. تو یہ جو شیخ صاحب فرما رہے ہیں امید صبر یصبرہ اللہ, اللہ کے رسول کا یہ بتایا ہوا ہمارے لیے کلیہ ہے کہ جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, مشقت سے صبر کرتا ہے, تکلف سے, مشکل ہوتی ہے, لیکن اپنے آپ کو صبر کرواتا ہے, جماتا ہے صبر پر, اللہ اسے صبر دے دیتا ہے. یہاں تک کہ پھر صبر جو ہے پھر اس کا ایک ملکہ بن جاتا ہے, پھر صبر اس کے اندر ایک فطری اور طبعی صلاحیت بن جاتی ہے اور اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. ومن یستغنی یغنہ اللہ, اور جو غنا طلب کرتا ہے, جو غنی رہنا چاہتا ہے لوگوں سے, اللہ اسے غنا دے دیتا ہے. ومن یستعفف یعفہ اللہ, اور جو عفت چاہتا ہے اللہ اسے عفت عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, کہ نصرت جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. جلد بازی میں اور یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ آئے اور میں بالکل بس میٹھا میٹھا جو ہے مجھے حاصل ہو جائے, ایسا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں عظمت ہے, نصرت ہے, لیکن صبر کے ساتھ. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ کہیں گے آمنا, ایمان لے اور آزمائے نہیں جائیں گے. لا یفتنون, کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. آزمائش آنی ہے, صبر کرنا پڑے گا. جتنا آپ کا ایمان بڑا ہوگا اتنی بڑی بلا ہے, یہ حدیث میں آتا ہے, اور اتنی ہی آزمائش ہے, لیکن اللہ انسان کو ساتھ اس سے نکلنے کی توفیق بھی اتنی بڑی عطا فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور انبیاء کے جتنا وہ قریب ہوگا اتنا ہی اسی اعتبار سے اس کا ایمان بھی بڑا ہوگا اور اس کا ایمان آزمایا بھی جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ صبر ہے. من یتصبر یصبر. اب تھوڑا سا بات یہاں پہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں جو صبر ہے وہ کس طرح سے بیان ہوا اور اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو سمجھ لیجئے, یہ بڑا اہم قاعدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو طرح کے اوامر ہیں, آپ پہلے پڑھ چکے ہیں شروع میں. ایک امر کونی ہے, ایک امر شرعی ہے. امر شرعی کیا ہے؟ شریعت کے سارے آسان الفاظ میں سارے شریعت کے احکامات. اللہ چاہتا ہے کہ شرعاً یہ کرو یہ نہ کرو, یہ تمام کیا ہیں؟ شرعی احکام. امر کونی کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق. اللہ نے شر کو بھی تخلیق کیا, خیر کو بھی تخلیق کیا. جو اللہ نے تخلیق فرمایا اپنے ارادے اور مشیت کے ساتھ وہ اللہ کے امر کونی کے تحت ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ ان دونوں پر صبر کرنا ہے, ان دونوں پر ہم نے صبر کرنا. امر شرعی کے دو حصے ہیں, میں نے آپ کو عرض کیا. کون سے دو حصے ہیں؟ ایک حصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کے بارے میں جو معاملات ہیں اس میں صبر کرنا ہے, اور ایک حصہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا دین پہنچانا ہے, اپنی ذات تک صرف محدود نہیں رہنا ہے, اللہ کا دین پہنچانا ہے, اور اس راستے میں جو تکالیف آئیں گی ان پر بھی صبر کرنا ہے. یہ دو صبر کرے گا تو صابر بنے گا, صابرین میں سے ہوگا, ورنہ وہ صابرین میں سے, کامل صابرین میں سے نہیں ہوگا. اور ان دونوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں, کئی مختلف مقامات پر ذکر ہے. سنیے ذرا, پہلی آیت مبارکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. دو چیزوں کا حکم دیا ہے. کس کا؟ صبر کا اور مصابرت کا. صبر کا اور مصابرت کا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اصبروا کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم نے صبر کرنا ہے تمہاری ذات کی حد تک, جو اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی اطاعت کے راستے میں, اور گناہوں کے بالمقابل, شہوات کے بالمقابل, اور تکالیف جو تمہیں آئیں ان تمام پر صبر کرنا ہے. وصابروا, مصابرت کیا ہے؟ دشمن کے بالمقابل بھی صبر کرنا ہے. صبر اور مصابرہ دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. ورابطوا, اور مرابطہ کیا ہے؟ کہ وہ تمام جگہیں جہاں سے اسلام دشمنوں کے حملہ کرنے کا خدشہ ہے ان کو مضبوطی سے جم جانا ہے وہاں پر.
ان کو روکنا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ صبر اور مصابرہ، سمجھ گئے بات؟ اپنی ذات تک صبر کرنا، پھر اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچانا، اور اس راستے میں جو تکالیف اور مصائب آئیں ان پر صبر کرنا، یہ مصابرہ ہے۔ کفار کے بالمقابل مقاتل، ان کے جو لڑنے والے ہیں ان کے بالمقابل کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا اور ان مشقتوں کو برداشت کرنا، یہ مصابرہ ہے، ان دونوں کا حکم ہے۔ اس کی مزید تفصیل دیکھیے سورہ لقمان میں اللہ نے حضرت لقمان کا قول ذکر کیا اپنے بیٹے کے لیے، کیا فرمایا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، وہی صبر اور نماز کی بات ہوئی، اقم الصلاۃ۔ ابھی اس کی بات انشاءاللہ کرتے ہیں کہ نماز کا ذکر ساتھ کیوں کیا گیا۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ یہ نماز قائم کرنی ہے تو یہ اپنی ذات تک حد تک ہے نا، یہ حکم ہے، یہ بنیاد ہے۔ نماز کے قیام میں سارے دین کا قیام آ جاتا ہے، کیونکہ نماز اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سمجھ گئے؟ فحش سے بچ گیا، منکر سے بچ گیا، اللہ کا ذکر کو قائم کر دیا۔ نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم، یہ بنیاد۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، وانہی عن المنکر، اور منکر سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے مصیبت آئے، اس راستے میں کوئی رکاوٹ، پریشانی، دکھ پہنچے تجھے، اس پر صبر کر۔ یہ تین طرح کے صبر ہو گئے نا، ٹھیک ہوگی؟ اپنی ذات کی حد تک، اور دوسرا لوگوں میں پہنچانا ہے اس کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تیسرا اس راستے میں آنے والی تکالیف یا عام تکالیف جو اللہ کی اقدار ہیں، مقدور، جو مؤلم ہے، تکلیف دہ ہے، ان پر صبر کرنا۔ تو قرآن کریم میں یہ تین اصول بیان ہوئے ہیں۔ تینوں اصول آپ کو کئی مقامات پر مل جائیں گے، اور ان کے ساتھ نماز کو ملایا گیا ہے اسی طرح سے، اس لیے کہ نماز کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس نماز کا قیام نہیں ہے، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، وہ صبر بھی نہیں کرتا۔ لیکن نماز پڑھنے کی بات نہیں کر رہا میں، وہ نماز ایک نماز ہے آپ کی انگلیوں ہاتھوں کی، میری انگلیوں ہاتھوں کی، ٹانگوں کی، بازوں، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہے جو دل کے ساتھ اور باطنی خشوع کے ساتھ نماز ہے۔ سنیے ذرا، ان الانسان خلق ہلوعا، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان جزا فضا کرنے والا ہلوع ہے، بے قرار ہے، بے صبرہ ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اذا مسہ الشر، ہلوع کی تفسیر بھی ساتھ کر دی، جزوعا، جب شر پہنچتا ہے تو واویلا کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو خیر کو کہتا ہے بس اس کو روک لو، کسی اور کو نہ پہنچے، بخل سے کام لے، سختی کے ساتھ اس کو روک لیتا ہے اپنے آپ تک۔ یہ انسان ہے، ان سے نکلتا، اس انسان کی قبیل سے نکلتا کون سا انسان ہے؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والا۔ تو اس کو پھر یہ ہلع جو ہے نا، ہلوع، وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بیقراری نہیں ہے کہ دل اچھل کر باہر نکلتا ہے، کبھی واویلا کرتا ہے، کبھی اکڑ جاتا ہے۔ مصلین نہیں، کون سے مصلین؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر دوام کرنے والے۔ اچھا اللہ تو ہمیں فرماتا ہے کہ ہم اگر نمازوں پر دوام کرنے والے بن جائیں، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے پڑھیے ذرا آیات۔ والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون، اس طرح سے فرمایا، اور آخر میں دوبارہ نماز کے ساتھ اس کو بند کیا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز پر دوام کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ وہ انسان ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ نماز کے بغیر صبر کی توفیق نہیں مل سکتی ہے، نماز کے قیام کے بغیر۔ وہ نماز جس میں خشوع ہے، وہ نماز، سلف میں سے واقعہ آتا ہے، تابعین کی ایک جماعت کے بارے میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے، اس طرح سے وہ کہیں پر گئے تو راستے میں جنگل تھا کوئی اس دور کے اندر، ہزار سال قبل غالباً بات ہے یہ، پڑاؤ کیا کہیں جنگل میں تو شیر آ گیا، شیر کی انہوں نے گرج سنی۔ ایک ان میں سے بزرگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، شیر آ گیا تو لوگ وہاں سے بھاگ گئے، وہ اس نے چکر لگانا شروع کر دیا ان کے ارد گرد، وہاں سے بھاگے، منتشر ہو گئے، کوئی کہیں جا کر چھپ گیا، کوئی کہیں جا کر چھپ گیا۔ وہ جو شخص نماز پڑھ رہا تھا وہ اپنی نماز میں مصروف رہا، یہاں تک کہ شیر جو ہے وہ خود ہی چلا گیا۔ جب وہ غائب ہو گیا، وہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے شخص، تو نماز پڑھ رہا تھا، کیا تجھے خوف نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس بات سے حیا آئی اور شرم آئی
کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور اس کے شیر سے ڈر جاؤں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور اس سے نہ ڈروں اور اس کی مخلوق شیر سے ڈر جاؤں. سبحان اللہ، یہ وہ نماز ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک لمحے میں میسر نہیں ہو سکتی کہ آپ کو فوراً مل جائے، اس کے لیے مجاہدہ نفس کرنا پڑتا ہے. لیکن بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ درجہ بھی عطا فرماتا ہے اپنے بندوں. ابھی انشاءاللہ اس کا ذکر بھی ہو جائے گا. تو بہرحال آپ نے صبر کے بارے میں یہ سن لیا کہ یہ صبر جو ہے اس میں یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ یہ ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے کہ صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ صبر تو کافر بھی کرتا ہے. اور یہ جو صبر کافر کرتا ہے یہ دنیاوی تکالیف پر صبر ہے. اس سے صرف فرق معلوم نہیں ہوتا ہے کافر مسلمان کا. کافر مسلمان کا جو اصل فرق معلوم ہوتا ہے وہ دنیاوی تکالیف سے پر صبر کرنے سے زیادہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے سے اور اس کی اللہ کی جو منع کردہ اشیاء ہیں ان سے رکنے پر صبر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے. یہ بنیاد ہے. تو علماء نے کہا کہ صبر کے بارے میں 2 چیزیں یہ ذہن میں رکھیں. جب آپ اللہ کی جہت سے اس کو دیکھتے ہیں اور مخلوق جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک ہے الصبر للہ اور ایک ہے الصبر باللہ. قرآن میں دونوں کا ذکر موجود ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی اصطلاحات کوئی فلسفہ نہیں ہے. قرآن نے ہمیں سب چیزیں سمجھی، تمام باریکیاں قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور یہ علم ہے، خالص علم ہے. اور یہی وہ علم ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. صبر کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خالص. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے چہرے کو تلاش کیا، اللہ کے چہرے کے لیے صبر کیا اور نماز کو قائم کیا. الصبر للہ. لیکن یہ جو صبر ہے نا جو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، دنیا کے مال کے لیے نہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں، حکومتوں کے لیے نہیں، تیل حاصل کرنے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا، اور دیگر اپنی جغرافیائی سرحدوں کے لیے نہیں. تو کفار پوری دنیا سے اسی سمٹ کر آتا ہے نا، وہی اپنی اس کو بڑھانا چاہتا ہے. یہ سوچ یہ صبر نہیں ہے. صبر صرف اللہ کے لیے ہو خالص. اس کے بعد یہ صبر جو اللہ کے لیے خالص ہوگا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کر لیکن اللہ کی مدد کے بغیر تو صبر نہیں کر سکتا. صبر باللہ ہوگا، اللہ کے ساتھ تیرا صبر ہوگا. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ کے ساتھ صبر ہوگا؟ اللہ کی اعانت اگر نہیں ہوگی ہم صبر نہیں کر سکتے. ہم نے صبر بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو ہے وہ جو فرائض ہیں ان سے بڑھ کر میری اطاعت وہ بجا لاتا ہے. نوافل ہر چیز کے اندر جو فرائض سے بڑھ کر کام ہے وہ انجام دیتا ہے. دعوت میں امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، نوافل ہے، نماز، قرآن، علم، تعلیم، تمام اشیاء میں. حتی احب لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ کی محبت جب بندے کو حاصل ہوتی ہے اسی کچھ علامات بھی ہیں. علامت کیا ہے؟ وہ معروف ہے کہ میں اس کی پھر سماعت بن جاتا ہوں. کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میرے سے وہ سنتا ہے، یعنی میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. اور فرمایا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ فبی یسمع، بندہ میرے ساتھ سنتا ہے، وبی یبصر، میرے ساتھ دیکھتا ہے، وبی یبطش، اور میرے ساتھ پکڑتا ہے، وبی یسعی، اور میرے ساتھ چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ اعانت خاصہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میری خاص مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. ہر جگہ پر جو وہ کرنا چاہتا ہے میری اطاعت کا کام، میری اعانت خاصہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. ورنہ ہر شخص دنیا میں جو کام کر رہا ہے، پکڑ رہا ہے، چل رہا ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہی کر رہا ہے نا. لیکن جو خاص اس بندے کو فضیلت ملی ہے وہ کیا ملی ہے کہ اللہ کی اعانت خاصہ ملتی ہے. اس کو اللہ کی معیت مل جاتی ہے، اللہ کی معیت، اس کا ساتھ مل جاتا ہے، اس کی رحمت خاصہ حاصل ہو جاتی ہے اس کے ہر کام میں. یہ پھر انسان کو صبر کے اندر اس کو اعانت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ الَّتِي هِيَ مِيزَانُ الْإِيمَانِ، اس طرح سے نماز ہے جو کہ ایمان کا میزان ہے. وَتَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ. اس طرح سے صبر کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے تمام امور میں اللہ کی مدد جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے، اللہ کی نصرت کی آرزو کی جاتی ہے.
اب یہ تھوڑا سا ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ نماز اور صبر کو جو ساتھ میں لایا گیا ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ صرف قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں آپ کو اپنے دروس میں، قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کے کلام کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا. جب تک جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم کو نہیں رکھیں گے، قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا اسی نماز کے بارے میں، ایک حدیث ہے، فرمایا الصلاۃ نور، الصدقۃ برہان، والصبر ضیاء. اور بھی کلمات ہیں لیکن میں نے درمیان میں سے 3 کلمات اٹھائے ہیں اور 2 جو ہمارے سے متعلق ہیں. فرمایا کہ نماز نور ہے اور صبر ضیاء ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ نور ہے، اور صبر کیا ہے؟ ضیاء ہے. اب دونوں کا معنی تو روشنی ہی ہوتا ہے نا بظاہر، نور بھی روشنی ہے اور ضیاء کیا ہے؟ روشنی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرق فرمایا نا یہاں پہ حدیث میں، اور اللہ نے بھی فرق کیا ہے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا. اب یہ ضیاء اور نور کا فرق تھوڑا سا سمجھیں گے تو اللہ کے رسول کی حدیث بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول نے صلاۃ کو نور کہا اور صبر کو ضیاء کہا تو کیوں کہا. دیکھیے نور کا جو لفظ ہے عربی کے اندر، پہلے تو یہ موجودہ جو ایک سائنٹیفک جو ہمارے ہاں تھیوریز ہیں کہ جناب چاند کی جو روشنی ہے وہ چاند نور ہے تو اس کی وہ کیا ہوتی ہے؟ منعکس ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. وہ ہوگی لیکن نور کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، وہ عکس ہو کسی روشنی کا. نور عربیت میں، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں نور سے مراد وہ روشنی نہیں جو منعکس روشنی ہے. چاند کی ہوگی تو ہوگی، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. چاند کے نور ہونے سے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور کا معنی یہ ہے کہ جو منعکس ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نور کا معنی کیا ہے؟ نور وہ روشنی ہے جو اندھیرے کے بالمقابل بولی جاتی ہے. جہاں نور ہے وہاں اندھیرا نہیں ہے، جہاں نور ہے وہاں اندھیرے کا وجود نہیں ہے. نور میں ٹھنڈک ہے. دیکھیے روشنی ہمارے ہاں جو موجود ہے دو طرح کی ہے. ایک وہ ہے جس میں اشراق ہے، یعنی روشنی ہے، نور ہے، اجالا ہے، اور احراق بھی ہے، حدت بھی ہے، تپش بھی ہے، وہ جلاتی بھی ہے ساتھ. ایک وہ ہے جس میں اشراق ہے لیکن حدت اور تپش نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جس میں احراق ہے، جلانا ہے لیکن روشنی نہیں ہے. جہنم کی آگ وہ ہے، اس کے طبقات ایسے ہیں کہ جہاں پر اندھیرا ہے شدید اور جلانا ہے، احراق ہے لیکن اشراق نہیں ہے. چاند کی روشنی کون سی ہے؟ سورج کی روشنی کون سی ہے؟ جس میں اشراق بھی ہے اور تپش بھی، تمازت بھی ہے. آگ کی روشنی کون سی ہے؟ نار، جس میں تپش بھی ہے اور اشراق بھی ہے. اشراق اور احراق دونوں ہیں. اور چاند کی روشنی، نور کیسی روشنی ہے جس میں اشراق تو ہے لیکن احراق. فرق سمجھ رہے ہیں بات؟ فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یاد ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ ضوء جو ہے پھیل گیا. اب ضوء کا ذکر ہے، آگ جلائی. آگ میں دونوں چیزیں تھیں نا، کون سی؟ آگ میں کیا تھا؟ اشراق بھی تھا اور احراق، جلانا بھی تھا، روشنی بھی تھی. جب آگ روشن ہوئی اور گرد و پیش روشن ہو گیا تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنارہم، ذہب اللہ نور لے گیا. کیا مطلب ہے؟ وہ جو اشراق تھا وہ لے گیا، احراق باقی رہا. وہ جلتا رہا آگ میں لیکن روشنی، کیونکہ نور جو ہے وہ اصل مادہ ہے روشنی کا. ضیاء جو ہے وہ نور سے پیدا ہوتا ہے. ضیاء کیا ہے؟ نور میں جب وسعت پیدا ہوتی ہے، نور میں اگر آپ تپش کا اضافہ کر دیں، سورج کو آپ دیکھیں، سورج میں بھی اس طرح سے تپش ہے نا، اس میں گیسز ہیں، ہیلیم ہے، ہائیڈروجن ہے، اور اسی بنا پر اس کے اندر ایک تپش ہے ہمارے دنیاوی اعتبار سے. تو بہرحال یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ ایک یہ فرق علماء نے، ابن تیمیہ، ابن رجب حنبلی، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی جمیعاً، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نور ایک ایسی روشنی ہے جس میں ٹھنڈک ہے، جس میں احراق نہیں ہے، جلانا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی کتاب مبین کو، قرآن کو کیا کہا ہے؟ یہ نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کا اسم کیا ہے؟ اللہ کا اسم ضیاء نہیں ہے، اللہ کا اسم کیا ہے؟ ایک نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، حجابہ نور. اللہ کا جو حجاب ہے اس کی ذات باری تعالیٰ پر وہ کیا ہے؟
وہ بھی نور ہے. ایک اللہ کا ذاتی نور ہے، وہ اللہ کی صفت ہے سبحانہ و تعالی، اور ایک اللہ کا حجاب ہے، وہ بھی نور ہے. یہ مخلوق ہے. حجاب کا جو نور ہے یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا ہے. ما نور انا رآ، میں نے نور دیکھا ہے. رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے. یعنی اللہ کے رسول نے حجاب کو دیکھا ہے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا ہے. دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس پر نور کا حجاب ہے. لو کشفت لحرقت سبحات وجہ من انتہا الیہ بصرہ، اگر اللہ اس نور کے حجاب کو ختم فرما دیں، ہٹا دیں، تو جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نظر جاتی ہے، وہاں تمام مخلوق جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے. تو اللہ کا ایک قسم نور ہے. کتاب اللہ نور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کو نور تو کہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. علم ہے نا، علم نور ہوتا ہے، ٹھنڈک ہے اس میں. اللہ کی وحی میں، اس کے علم میں ٹھنڈک ہے، لیکن اس کو ضیاء بھی کہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اس لیے کہ تورات میں صرف نور نہیں بلکہ ساتھ جلانے والی چیزیں بھی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ جکڑنے ہیں، پابندیاں ہیں جو خود یہود نے اپنے اوپر سختی کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے لاگو کروا لی کہ ان کی نماز صرف عبادت خانوں کے اندر ہی ہوگی. شرک کرنے والا کو صرف اب قتل ہی کیا جائے گا. بات سمجھ رہے؟ اس طرح کی دیگر پابندیاں ہیں نا. کئی ان پر توق تھے، ان پر بوجھ تھے جو خود انہوں نے اپنے اوپر لاگو کر لیے. اس لیے اس کو ضیاء کہا ہے کہ نور کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس میں سخت، اس میں احراق بھی ہے، جلانا بھی ہے. اور اس لیے فرمایا کہ ہمارے نبی جب تشریف لائے اور قرآن کریم آیا تو وہ نبی کون سے ہیں؟ فرمایا کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ وہ ان سے ان کے بوجھ بھی اٹھاتا ہے، ہٹاتا ہے، اور ان کے جو توق پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہٹاتا ہے. تو تورات میں جو بوجھ اور توق تھے نا، اس کتاب میں، اس شریعت میں، وہ ہماری شریعت نے آ کے دور کر دی ہے. اور یہ خالص نور ہے. یہ بات واضح ہوگی آپ کو. تو نماز نور ہے اس لیے کہ نماز کے ذریعے نماز انسان بلند ہوتا ہے. معراج کی رات یہ فرض ہوئی جب اللہ کے رسول آسمان پر گئے. یہ نماز کو 1.5 سال قبل ہجرت سے نماز فرض ہوئی. فرضت الصلاۃ رکعتین، 2 رکعت یہ فرض ہوئی. ثم ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی اور فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے ثم ففرضت 4، پھر اس کے بعد 4 رکعت ہو گئی. وترکت صلاۃ السفر علی الاولی، اور جو صلاۃ سفر تھی وہ 2 رکعت ہی رہی، لیکن جو صلاۃ حضر تھی وہ 4 رکعت کر دی گئی. تو بہرحال یہ نماز معراج ہے، انسان کو بلند کرتی ہے. اور اس نماز سے اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ نور، کہ نماز سے انسان کو نور ملتا ہے ہر طرح کے اندھیرے میں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی. جہاں انسان کو ضرورت ہوگی اور جہاں پہ نور تقسیم کیا جائے گا قیامت کے روز، اس نماز کی بنیاد پر نور ملنا ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول نے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر ضیاء ہے. اس لیے کہ صبر بھی نور ہے، لیکن صبر میں تکلیف بھی ہے، ساتھ اس میں اشراق بھی ہے اور احراق بھی ہے، مشقتیں بھی ہیں، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں. پھر دوسرا فرق یہ بھی ہے جو علماء نے کیا کہ نور تو ایک نور ہے مطلقاً، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اندھیرے کے بالمقابل جو بھی روشنی ہے اسے نور کہا جائے گا. لیکن ضیاء تب بولتے ہیں جب اس میں نور میں زیادتی اور اضافہ ہو اور خوب روشن ہو جائے، اس کو ضیاء کہتے ہیں. اور صبر میں چونکہ دوام ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، کہ مسلسل کام کرنا ہے. تو نماز سے بنیاد ملتی ہے صبر کو، اور صبر کے ساتھ انسان کی زندگی میں پھر روشنی ہر جگہ ہوتی چلی جاتی ہے. جب انسان صبر کے ساتھ اپنے آپ کو اس نماز پر جماتا ہے، اس نماز پر قائم رکھتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کی اطاعت پر، جہاد فی سبیل اللہ پر، علم پر، تعلیم پر، دعوت اللہ پر جب اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، اس صبر سے اس کا نور پھر وہ ضیاء بن جاتا ہے. مشقت بھی ہے لیکن نور میں اضافہ بھی اور پھیلاؤ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس لیے جو ہے وہ یہ یعنی اس سیاق کے اندر جو ہے وہ ضیاء کا اور نور کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّهَا، اور یہ بے شک یہ ای الصلاۃ لکبیرۃ، بے شک ای شاقۃ، بہت گراں گزرتی ہے، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. فإنها سہلۃ علیہم خفیفہ، اس لیے کہ نماز خاشعین پر آسان ہے، ہلکی ہے. خاشعین کون سے ہیں؟ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع جھک جانا ہے. وہ ٹیلا جو زمین کی طرف مائل ہو، گرنے والا ہو، اس کے لیے خشوع بولا جاتا ہے. وہ دیوار خاشع ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ ملنے والی ہو، وہ خاشع. جو شے کھڑی ہے اپنی طبیعی حالت میں، جب وہ جھک جائے، گر جائے، پست ہو جائے، ذلیل ہو جائے،
اور پستی کی طرف مائل ہو جائے، یہ خشوع کہلاتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کا لغوی معنی ہے. اور شرعی معنی کیا ہے کہ دل کا تذلل اور دل کا جھک جانا انسان کے اعضاء کے ساتھ ساتھ. نماز میں خشوع کیا ہے کہ دل کے ساتھ ساتھ انسان کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ کے جلال کے سامنے بالکل جھکے ہوئے ہوں، ایسے پست ہوں، انسان متذلل ہو، تذلل کی کیفیت میں ہو اور اللہ کا جلال اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہو. سبحان، یہ خشوع ہے. یہ نماز، اس پر دوام کرنا، اور یہ دوام کرنا بڑی ہی آفتوں سے نجات بھی ہے. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہاں بھی صبر کا ذکر ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. میں آپ کو رسیا کہ نماز کے ساتھ صبر ملتا ہے. نماز پر جب قائم رہیں گے اور نماز کی محافظت کریں گے تو صبر خود پیدا ہو جائے گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. لوگ شکایت کرتے ہیں جی رزق نہیں ملتا، جی بڑی پریشانی ہے، جی کاروباری مسائل ہیں. میں آپ کو ایک بات بالکل اللہ کی رحمت پر پورا یقین کرتے ہوئے کہتا ہوں، آزما کر دیکھ لیں، اپنے گھروں میں نماز کو حقیقی روح کے ساتھ قائم کر لیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کے اندر بھی. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. اپنے گھر والوں میں مسلسل دائمی طور پر نماز کو حقیقی روح کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو، اور سب سے پہلے اس کو اہمیت دیتے ہوئے، نماز کو ٹاپ پرائیورٹی پر رکھتے ہوئے اس کو قائم کر لیں. اللہ نے رزق کے دروازے نہ کھول دی تو آپ کہیے گا. ہماری نمازوں میں کمیاں ہیں، ہماری نمازوں میں بہت سستیاں ہیں. ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں لیکن یہ چیز نہیں ہے، خشوع، کسالت ہے، سستی ہے، بے دلی ہے، بے رغبتی ہے. بس ہم نے جان چھڑانی ہے کہ نماز پوری کرو، یہ فرض ہوئی بھی ہے، بس اس کو جان، اس آزادی حاصل کرو، یہ 4 رکعت 2 رکعت پوری کرو. اس لیے ہماری نمازوں میں تاثیر نہیں ہے. نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو روح کے ساتھ قائم کریں ذرا تھوڑا عرصہ. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر دوام کر کے دیکھیے اللہ کیسے کیسے. رزق صرف مال نہیں ہے، کس طرح کا رزق کھلتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. کس طرح کی رحمت اللہ کی اترتی ہے، نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. نمازوں کی پابندی کیجیے. لأن الخشوع، خشوع کا فائدہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن الخشوع وخشیۃ اللہ ورجاء ما عنده یوجب له فعلها. اس لیے کہ اللہ کا جو خشوع ہے اور خشیت ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ انعامات ہیں ان کی امید، یہ انسان کو نماز پڑھنا، نماز کو انجام دینا یہ آسان کر دیتا ہے، یہ واجب کر دیتا ہے. منشرحا صدرہ، اور نماز وہ اس حالت میں پڑھتا ہے کہ اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے. نماز کے لیے سینہ اس کا انشراح صدر ہوتا ہے، تنگ نہیں ہوتا. سینہ تنگ نہیں ہوتا کہ اذان ہوگی، او ہو دوبارہ جانا پڑے گا، اب وضو کرو، اٹھو جی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئی ہے. مجھے تمہاری دنیا میں سے جو ہے وہ خوشبو اور عورتیں یہ پسند ہیں، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی گئی ہے؟ نماز میں. دل کا قرار اور سکون نماز میں ہے. کان اذا حزبہ امر صلی، ابو داؤد کی روایت ہے جب اللہ کے رسول کو کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. نماز، سبحان اللہ، اللہ سے مناجات ہے. یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. ہمیں نماز اس محبت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، نفلی ہو یا فرضی ہو. اگر ہم اس کو کوشش کریں پیدا کرنے کی، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں، شیخ صاحب فرما رہے ہیں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ منشرحا صدرہ لترقبہ للثواب، تو اس کا سینہ پھر انشراح صدر ہوگا، منشرح ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس نماز پر ثواب ملنا ہے. قیامت کے روز پہلا سوال اسی نماز پر ہونا ہے. اور وَخَشْيَتِهِ مِنَ الْعِقَابِ، اور اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں گا. بخلاف من لم يكن كذلك، برخلاف اس شخص کے جس کے دل میں خشوع نہیں ہے. فإنه لا داعي له يدعوه إليها، اس کے لیے کوئی ایسا داعی نہیں ہے جو اس کو اس خشوع کی طرف، اس نماز کی طرف لے کر جائے. اللہ کا خشوع ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے تو وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ وإذا فعلها صارت، یہ سنیے ذرا، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه، اگر وہ نماز پڑھ بھی لے گا اس پر سب سے زیادہ بوجھل چیزوں میں سے یہ نماز ہو، نماز بوجھل بن جائے گی. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ منافق پر جو ہے وہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ بھاری نمازیں ہوتی ہیں. نماز میں انسان کھڑا ہو، اللہ اسے وہ کیفیت عطا کر دے، اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. اب دیکھیے یہ جو لوگ ہیں جو اللہ سے اعانت طلب کرنے والے ہیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ صبر
اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت پر تو صبر کر لیتے ہیں، حج کریں گے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ کام وہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی معصیت سے رکنے پر صبر نہیں کر سکتے۔ زنا کریں گے، آنکھوں کا بھی کریں گے، ہاتھوں کا بھی کریں گے، کانوں کا بھی کریں گے، کم از کم چوری بھی کریں گے، خیانت بھی کریں گے، مالی خیانت بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، گالی گلوچ سب کچھ کریں گے، لیکن حاجی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، سب کچھ ہے، اس کا صبر ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اور کسی کا صبر جو ہے وہ جو تکالیف آتی ہیں، دنیاوی تکالیف، ان پر بہت ہے، لیکن اللہ کی معصیت سے نہیں رکتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر جمتا نہیں ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کی معصیت سے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اللہ کی توفیق سے، زنا سے محفوظ رہا ہے اور حرام کھانے سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے میں اسے رک جاؤں، لیکن اللہ کی اطاعت پر صبر نہیں کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے میں سستی کرتا ہے، نماز میں اس کا وہ رغبت نہیں ہے، یہ ناقص صبر ہے۔ کامل صبر کیا ہے کہ تینوں چیزوں میں انسان کو کمال حاصل ہو اور نماز میں خشوع کامل ہو۔ لیکن یہ خشوع نماز والا اور استعانت جو ہے صبر و صلاح کے ساتھ کس کو ملتی ہے؟ فرمایا الذین یظنون، یہ غور کریے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو ملتی ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کو ملتی ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں الخشوع کیا ہے؟ خضوع القلب و طمأنینتہ، دل کا جھکنا، دل کی عاجزی، دل کا تذلل اور دل کا اطمینان۔ نماز میں خشوع کیا ہے کہ دل بالکل مطمئن ہے اور بالکل اطمینان مطمئن ہے، وسکونہ للہ تعالی، اللہ کے لیے سکون ہے اور اللہ کے لیے بالکل ساکت ہے، اس میں اطمینان ہے اور اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے۔ وانکسارہ بین یدیہ ذلا وافتقارا وایمانا بہ وبلقائہ، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے اور اپنے فقر کو مانتے ہوئے کہ میں اللہ کا فقیر ہوں، اسی کے سامنے عاجز ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس سے ملاقات کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ بندے کے سامنے ہوتا ہے، اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، جیسے کما کان یلیق بجلالہ، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے جیسے اللہ کی شان کے شایع ہے۔ ولہذا قال، اس لیے فرمایا الذین یظنون، اب یہ خشوع کس کو ملے گا، یہ والی کیفیت کس کو ملے گی؟ یظنون ای یستیقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ شیخ صاحب نے یظنون کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ یستیقنون، حالانکہ ظن ہم عام طور پر کیا بولتے ہیں؟ گمان کو، اس میں یقین نہیں ہوتا، لیکن شیخ صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ ترجمہ بالکل عین عربیت کے مطابق بھی ہے، اور مفسرین جو کبار مفسرین ہیں ان پر ایک طرح سے گویا ان کا اتفاق ہے، یہاں پر جو ظن ہے اس سے مراد یقین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر یوقنون کیوں نہیں کہہ دیا، یستیقنون کیوں نہیں کہہ دیا، یظنون کیوں کہا، ظن کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ تو اس لیے کہ ظن جو ہے اس کے کئی مراتب ہیں، ظن کے کئی مراتب ہیں۔ ظن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں کے درمیان میں سے ایک کی جانب آپ کا میلان زیادہ ہے، ایک شے کی جانب آپ کا میلان زیادہ ہے، کبھی یہ جو میلان ہے یہ بڑھتے بڑھتے یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے، کبھی یقین سے یہ کم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے عرب شعراء نے ظن کو یقین کے معنی میں استعمال کیا، قرآن کریم میں بھی ظن جو ہے وہ بہت سے مقامات پر ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، آگ کو دیکھیں گے مجرم اور ان کو یقین ہوگا کہ ہم اس میں اب جانے والے ہیں، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا۔ علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ ظن عام طور پر اس شے کے لیے نہیں بولا جاتا جو آپ کے سامنے موجود ہے، دیوار سامنے موجود ہے، نظر آ رہی ہے نا، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی نہیں کہیں گے میں اظن انہ موجود ہو کذا، بلکہ اس کے لیے آپ یقین کا لفظ بولتے ہیں۔ جو شے آپ کو نظر نہیں آ رہی نا اس کے بارے میں آپ ظن بولتے ہیں، عام طور پر جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر آپ کو اگر اس پر یقین ہے کہ یقیناً وہ موجود ہے تو آپ کا جو ظن ہے وہ یقین کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر جو سیاق ہے آیت مبارکہ کا وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ظن جو ہے وہ کس معنی میں، یہاں پر ظن زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ اللہ کے سامنے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے نا کہ دیکھ رہے ہیں، یہ جنت کو دیکھ نہیں رہے ہیں، جہنم کو دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن ان کی کیفیت، ان کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ ہے وہ ظن، یعنی ان کا علم بغیر دیکھے ہے یہاں پر، لیکن اتنا قوی ہے، انہم، یہ انا جو لگا ہوا ہے تاکید کے لیے لگا ہوا ہے، اور ملاقو اسم ہے،
اور راجعون بھی اسم ہے، اس میں دوام ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ اپنے رب سے انہوں نے ملاقات کرنی ہے، اور ان کو یقین ہے کہ اپنے رب ہی کی طرف انہوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اپنے رب کو دیکھ نہیں رہے، لیکن ان کا علم، ان کی کیفیت، ان کی خشوع وہ اس کمال کا ہے کہ وہ اپنے رب کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی وہ عبادت ہے، اس کو احسان کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یستیقنون، شیخ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا یستیقنون انہم ملاقو ربہم، کہ اپنے رب سے وہ ملاقات کرنے والے ہیں، فیجازیہم بأعمالہم، اللہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، وانہم الیہ راجعون، اور ان کو معلوم ہے کہ الیہ یرجع الامر کلہ، کہ تمام امور جو ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فہذا الذی خفف علیہم العبادات واوجب لهم التسلیہ فی المصیبات، یہ وہ چیز ہے ان کا یہ ایمان اور یقین اور یہ عقیدہ کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ دیکھیے نا، اب یہ اپنے وہ واقعہ سنا ہے وہ شیر والا، تو ہم یہ دنیا میں جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتے ہیں، تو اگر ہمیں احساس ہو کہ ایک روز آئے گا کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اسی طرح سے میں کھڑا ہوں گا، اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی، تو انسان کو وہ دنیا میں کیفیت قائم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ واللہ یہ بہت عظیم امر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس کو دنیا میں قیام ملا، جو کیفیت اس کی یہاں دنیا میں اللہ کے سامنے قیام میں ہوگی، اسی طرح کا قیام اس کو قیامت کے روز اس کو ملے گا اللہ کے سامنے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ عادت اور عبادت میں فرق کیسے ہوتا ہے، کہ ہماری نمازیں عادت بن چکی ہیں۔ کوئی ہم میں سے کھڑا ہو جائے اور آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی ذرا ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اس کے سامنے، ایسے ابھی میں آپ سے کسی سے درخواست کروں، آپ کا دل کرے گا کھڑے ہونے کو؟ ایسے آپ نہیں ہوں گے، آپ نفرت کریں گے، آپ بھاگیں گے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے اندر انتہائی گراوٹ ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا۔ لیکن ہمیں یہ احساس کبھی نماز میں کیوں نہیں ہوتا اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں؟ پھر وہ سنتا ہے، اب وہ سن رہا ہے کہ میں جو اسے کہنے لگا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں اور نماز میں ذکر ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہے اور اس کے رکوع و سجود میں تسبیحات ہے، ایسے ہی ہے نا، تمام اللہ سن رہا ہے۔ ذرا کیفیت سامنے لائیے، پھر اگلی اس سے کیفیت میں آ جائیے۔ کسی انسان کے سامنے آپ کو رکوع کرنا پڑ جائے، دل کرے گا؟ کوئی گھٹیا سے گھٹیا انسان جسے ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ، وہ بھی پسند نہیں کرے گا کہ میں کیوں ہوں۔ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کوئی احساس تو ہوگا ہم کس کیفیت میں ہیں۔ یہ جو احساس ہے نا، یہ شعور، اسے اجاگر کرنا ہے، اسی کا نام نیت ہے، اسی کا نام اخلاص، اسی کا نام خشوع ہے، اس کیفیت کو لے کر آنا۔ اور یہ اللہ سے ملاقات کا جو تصور ہے نا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے اس سے ملنا ہے، ایک روز آنا ہے کہ میں نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا وَأَوْجَبَ لَهُمُ التَّسَلِّيَ فِي الْمُصِيبَاتِ، مصیبتوں میں یہی شے انسان کے لیے دلاسے کا باعث بنتی ہے، یہ ایمان، یہ عقیدہ۔ وَنَفَّسَ عَنْهُمُ الْكُرُبَاتِ، اور اسی کے ساتھ انسان کے جو دکھ اور مصائب ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ وَزَجَرَهُمْ عَنْ فِعْلِ السَّيِّئَاتِ، اور یہی جو عقیدہ اور ایمان ہے اللہ سے ملاقات کا، انسان کو گناہوں کی ارتکاب سے روک دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ فَهَؤُلَاءِ لَهُمُ النَّعِيمُ الْمُقِيمُ فِي الْغُرُفَاتِ الْعَالِيَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے عظیم بالا خانے جو ہیں، بلند و بالا محل و مکان جنت میں ان کو دیے جائیں گے، ان کو جزا ملے گی۔ وَأَمَّا مَن لَّمْ يُؤْمِن بِلِقَاءِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا ہے، منہ سے کہتا رہتا ہے مرنا جی ویکھی، یہ قبر جانا ہے، قبر تھوڑی پہنا ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت اس کا ایمان ایسا ہی ہے، صرف باتوں کی حد تک، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ كانت الصلاة وغيرها من العبادات من اشق شيء علیہ، نماز ہو یا دیگر عبادات ہوں، اس پر انتہائی گراں، یعنی گراں ترین جو اشیاء ہیں ان میں سے وہ چیز بن جاتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے خوف، ان کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ کے خوف پر ہے، اللہ سے تعلق باللہ پر ہے، اور اللہ سے ملاقات پر ہے، اور اللہ سے کی ملاقات پر جو انسان کا ایمان ہے اس پر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں یہ ایمان عطا فرما دے، اللہ ہمیں یہ کیفیت عطا فرما دے، اللہ ہماری نمازوں کی اس طرح سے اصلاح فرما دے۔ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا معنی ہمیں آنا چاہیے، اللہ سے مناجات کریں اور اس کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ تصور جو ہے وہ قائم کریں۔ واللہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی عام دنیا میں، چھوٹی سی ایک مثال بس کے بعد ختم کرتے ہیں، ہمارا موضوع ختم ہو گیا الحمدللہ، کہ عدالت میں جانا ہو اور چھوٹی سی کوئی شے ہو، اس کا کوئی فیصلہ سنانا ہے کسی جج نے، کوئی گھر کا معاملہ ہے، کوئی زمین کا معاملہ ہے، کوئی اور ایسا کوئی ہے، تو جب وہ عدالت میں، کمرہ عدالت میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پروٹوکول فالو کرتا ہے،
کہ میں نے کھڑے ہونا ہے تو میرے کوئی موبائل فون وہ نہیں بچے گا، کوئی اور مسئلہ تو نہیں، عدالت نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اس کے میں نے پیروی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جج اپنا فیصلہ سنانے کے قریب ہوتا ہے، اس کو اس وقت کوئی یاد نہیں رہتا ہے میرا وکیل کدھر ہے، میرا بھائی کدھر ہے، وہ فلاں کدھر ہے، فلاں، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس اب کیا ہونے والا ہے، کیا صادر ہوگا۔ اس کے پوری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اس جج کی ذات پر مرکوز ہوتی ہے۔ گھٹیا سا ادنا سا دنیا کا معاملہ ہو، یہ کیفیت انسان کی۔ اور جہاں انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا، دو ہی تقسیمات ہیں، جنت ہے جہنم ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ ہو، وہاں پر انسان اتنا غافل ہو، اسے احساس نہ ہو۔ یہ بات مجھے اور آپ کو سوچنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علیہ۔